الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم امرأته اتصلت وقد كان بقي في أظفارها عجين قد جف لم يجز غسلها وكذا الوضوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی، عورت نے غسل کیا اور اس کے ناخنوں میں آٹا باقی بچ گیا جو خشک ہو چکا تھا، تو اس نے وہ اتارا نہیں ہے، غسل کر لیا ہے، تو اس کا غسل اگر اس نے کیا ہے فرضی اور تبرید کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے، اس میں تو مسائل نہیں ہے نا. فرضی غسل کیا ہے تو یہ غسل نہیں ہوا. اسی طرح اگر اس نے وضو کیا ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ہوا. عورت نے غسل کیا اور تحقیق تھا باقی اس کے ناخنوں میں آٹا، تحقیق خشک ہو چکا تھا تو نہیں جائز غسل اس کا، اور اسی طرح وضو. باب بندہ ہے جازا یجوز، جائز ہونا، ایک ہے اجزا یجزئ، کافی ہونا. یہ دو میں لفظ چلتے رہتے ہیں. باب مجرد بھی تھے، افعال بھی ہیں. جازا یجوز، اجزا یجزئ، یجزی بھی کافی ہے، کفایت کرتا ہے، یہ معنی ہوتے ہیں. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے، ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں فرق مرد میں اور عورت میں، مرد اور عورت میں، یعنی اس مسئلے میں صرف یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اور بس مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز مرد کے وجود پر چپک جائے جس کے نیچے پانی نہیں جاتا، یا عورت کے وجود پر، دونوں کا مسئلہ اکٹھا ہے. اچھا جی، یہ کیوں نہیں جائز وضو غسل، کیوں نہیں جائز؟ اس پر دلیل اس لیے کہ آٹے میں لزوجت ہے اور صلابت ہے. لزوجت چمٹ جانا، لزوجت کا مطلب ہوتا ہے بھی اس طرح ایک شے دوجے نال چمڑے وچ جڑا خلا ختم ہو جائے، وچوں کوئی شے نہ گزر سکے، پانی، اینو کی آندے نے لزوجت. صلابت یہ ہوندی بھی انج کر کے سخت ہونا اتوں شے تھلے داخل نہ ہو سکے. آٹے دے تھلے جڑا چمڑا ہے، دو طریقے نے پانی وڑنے دے، یا سائڈاں تو تھلوں وڑ جائے یا اتوں داخل ہو جائے. تے چونکہ اندے وچ لزوجت ہے تے چمبڑ جاندا ہے، تھلوں نہیں وڑ سکدا. چونکہ اندے وچ صلابت ہے، اتوں نہیں وڑ سکدا. اے وجہ گل سمجھی جی. تو لہذا یہ منع کرتا ہے پانی کے نفوذ کو. بس جب نافذ نہ ہوا تو جگہ خشک رہ گئی، لہذا نہ وضو ہوا نہ وضو کرنا ہوئے نا تو تون تے سکا آٹا لگا ہوا تو پیا لگا رہے. سمجھ آتی ہے؟ گوٹے تے لگا ہوا تو پیا لگا رہے، اس آٹے نو وضو میں دخل نہیں. مطلب جڑی شاید دھونی ہے نا ان کی گل ہے جی. غسل میں تو سارا وضو میں خاص آزان ہے جی. چلو جی. وقال بعضهم، بعض فقہا نے فرمایا جائز ہے غسل، لأنه لا یمنع، اس لیے کہ آٹا پانی کے نیچے داخل ہونے کو مانے نہیں ہے، لیکن کہتے اول ازر ہے، فتویٰ اسی پر ہے جی. بات سمجھیے جی. اسے اتے باقی تسی مسئلے سارے قیاس کر لو کہ ہر ایسی چیز جو بدن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، نہ اوپر سے پانی داخل ہو سکتا ہے نہ نیچے سے داخل ہو سکتا ہے، اس میں لزوجت بھی ہے، صلابت بھی ہے، تو وہ وضو والی جگہوں میں لگی ہوئی ہے تو وضو کو مانے ہے، اور بدن کے کسی جگہ بھی لگی ہوئی ہے تو غسل کو مانے ہے. گل سمجھی؟ لہذا ناخن پالش اس دا اپنا ایک وجود ہے. وہ تفصیل آندی پہ یہ ایک چیز ہو جڑی وجود نہ لاؤ تو ان دا جرم ختم ہے، صرف رنگ باقی ہے. جی میں مہندی دا رنگ یا کوئی ہور رنگ ریز دے ہتھاں نال رنگ لگا ہے، یہ مانے نہیں. سن رہے ہو؟ کیونکہ اس دا جرم میں نہیں چاہتا اپنا وجود، وہ عرض بن گیا، وہ آپ جوہر نہیں رہا. تے جڑا جوہر ہے نا، جوہر وہ وجود نال چپک جائے
تے ان دے وچ لزوجت بھی ہوے تے سلابت بھی ہوے تے او نہ غسل ہے تے نہ وضو ہے. تو ناخن پالش ہوندا اپنا ایک وجود ہوندا جلے چاقو چور نال کھرچو نا او تو لیندی ہے. مہندی نہیں لے سکتی کھرچ کے رنگ جڑا ہے جی لے سکتا ہے تو او لہذا اونی دیر نہ غسل ہے تے نہ وضو ہے. مطلب یہ بہت سارے کاروبار نے نا جڑے اسی حرام دے گاٹے پائے نے تے اسی اس جڑا نا جی ترقی سمجھی. عورت کے کیا غسل اس نے اور تحقیق تھا باقی اس کے ناخنوں میں آٹا تحقیق خشک ہو گیا نہیں جائز غسل اس کا اور اسی طرح وضو. یہ نہیں ہے کہ غسل کرنے سے خشک ہو گیا وہ تو پانی سے وہ گلا کرتا ہے پہلو خشک سی یہ مطلب ہے. عورت کیا غسل عورت نے غسل کیا اور تحقیق تھا باقی اس کے ناخنوں میں آٹا تحقیق خشک ہو گیا نہیں جائز خشک ہو چکا تھا نہیں جائز غسل اس کا اور اسی طرح وضو. چل بھی چل شام ولو باقی الدرن فی الاظفار جاز الغسل یستوی فی. بس صبر. مسئلہ اگر درن تے وسخ میل اگر مرد ہو یا عورت ہو اس کے ناخنوں میں میل ہے بچ پی ہوں تو اس نے میل نہیں نکالی وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے تو یہ جائز ہے. یہ کیونکہ یہ جا مسئلہ ہے بھائی جڑا نا جی بھائی ذرا ماسا پھسی رہی ہے جی تکے نال بھی جی سمجھو دی بھائی. چلو جی اور اگر باقی رہے میل دو لفظ آ گئے دارن وسخن بمانا میل کچیل ناخنوں میں جائز ہے غسل اور وضو. اس کی دلیل دے رہے ہیں لتولد ہی من البدن یہ بدن سے پیدا ہوتی ہے بدن سے پیدا ہوتی ہے تو اس لیے یہ کوئی باہر سے چمٹی نہیں ہے جی. اور اگر باقی رہے میل ناخنوں میں تو جائز ہے غسل اور وضو. اور اگر باقی رہے میل ناخنوں میں تو جائز ہے غسل اور وضو. اگے جی یستوی فیہ المدنی والقربی. بس یہ جو حکم مذکور ہے آٹے والا اور ابھی جو بیان ہوا ہے میل کچیل والا آٹے والا چھوڑ دیں میل والا خاص کر کے یہ مدنی سے مراد ساکن المدینہ یعنی شہری مراد لغوی معنی ہے. اس مسئلے میں شہری اور دیہاتی دونوں برابر ہیں. شہری اور بعض نے فرق کیا وہ آگے آ رہا ہے جی. مطلب ہے کہ خواہ شہری عورت ہو مرد ہو وہ اس کے ناخنوں میں میل ہو خواہ دیہاتی ہو تو دونوں کا غسل وضو ہو جائے گا. اے مطلب ہے جی پہلے سمجھی گا لو برابر ہیں اس حکم میں شہری اور دیہاتی جی برابر ہے. علماء کل نہ کیے کہ لتولدہ من البدن او علماء کل نہ جی برابر ہے اس حکم میں شہری اور دیہاتی جی برابر ہے اس حکم میں شہری اور دیہاتی. وقال بعضهم يجوز غسل للقربی ولا يجوز للمدنی. بس بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر میل ناخنوں میں ہے اور وہ مرد عورت دیہاتی ہیں تو ان کا تو غسل ہو جائے گا وضو ہو جائے گا لیکن اگر شہری ہے تو یہ جائز نہیں ہے. بعض نے یہ فرق کیا ہے گل سمجھی آپ ان کا ترجمہ کرو تو نالے دلیل سمجھو. اور فرمایا ہے بعض فقہاء نے جائز ہے غسل دیہاتی کے لیے اس لیے کہ دیہاتی کی میل مٹی سے اور کیچڑ سے ہوتی ہے تو مٹی اور کیچڑ ایسی چیز ہے کہ ان میں پانی نفوذ کر جاتا ہے. کل سمجھیے اچھا جی. اور نہیں جائز شہری کے لیے کیوں اس لیے کہ لأنہ اس لیے کہ میل شہری کی من البد کے چربی سے بنتی ہے. کس سے اندروں جڑی چربی ہے نا جی پسینے دے ذریعے باہر نکلتی ہے تو وہ جمدی ہے جی تے چربی وچ لزوجت بھی ہے تے چربی دے وچ سلابت بھی ہے. گل سمجھیے جی تو ان کی جو ہے نا میل کچیل وہ چربی سے بنتی ہے
فلا ينفذه الماء، تو یہاں پانی نیچے نہیں جا سکتا ہے، پانی نیچے نہیں جا سکتا۔ بدک چربی، لیکن کہتے ہیں اول ہو صحیح ہو، اول صحیح ہے، فتویٰ اول جزی پر ہے کہ کیا دونوں برابر ہیں۔ قالہ الدبوسی، یہ علامہ دبوسی نے کہا ہے، سمجھے؟ علامہ صفار نے یہ فرمایا ہے، یہ جو پچھلا مسئلہ ہو بس صحیح ہو، قالہ الدبوسی، انہوں نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ علامہ صفار رحمہ اللہ فقہا کے نام ہے، فرمایا واجب ہے پانی پہنچانا طرف اس جگہ کے، اس چمڑے کے جو نیچے ہے اس میل کے، اگر لمبے ہو جائیں ناخن۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں واہ ہوا حسن، یا خود صفار نے فرمایا کہ واہ ہوا حسن، یہ حسن ہے جی۔ اگر نو لمبے ہونا تو میل تھلے بچہ چلی گئی ہے نا، تو ہن کوشش کر کے میل دے تھلے یعنی میل کڈ کے پانی پہنچانا واجب ہے جی۔ آندن اچھا کام ہے کیونکہ نو لمبے ہو جان تو میل زیادہ ہو گئی ہے جی، تو پھر بہت ساری جگہ جڑی نا جب میل زیادہ ہو جائے، موٹی ہو جائے، تھلے پانی نہیں داخل ہو سکتا جی۔ ہاں تو اسی طرح یہ گل سمجھیے جی، اے مطلب ہے جی۔ اور فرمایا ہے بعض فقہاء نے جائز ہے غسل دیہاتی کے لیے اور نہیں جائز شہری کے لیے۔ اور فرمایا ہے بعض فقہاء نے کہ جائز ہے غسل دیہاتی کے لیے اور نہیں جائز شہری کے لیے۔ اور میل نہ وچ اون دی گل چل دی تھی اگے، چلو چلو شروع والاقلف اذا اغتسل اگے پڑھ ہمالا کلاف الذی لم یختتن لم يغتسل آگے چل اذا اغتسل ولم يدخل باب فعلی لم يدخل الماء داخل مفعول به ما داخل الجلدة قال بعض جلدت قال بعضهم يجوز غسله وقال وقال بعضهم لا يجوز وهو الأصح۔ بس مسئلہ عاقل بالغ اس نے ختنہ نہیں کرایا تو ظاہر ہے وہ چمڑا جو ہے نا وہ ختنہ شدہ جگہ کے اوپر ہوتا ہے اور کچھ آگے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو دیکھیں کو نہیں جڑا ختنہ نہ ہوا ہے جڑا نا جی یہ مسئلے سمجھنے واسطے تو وہ چمڑا اتنے چڑھیا ہوتا ہے جی۔ اگر اس اکلف نے جس نے ختنہ نہیں کرایا اس نے غسل کیا اور اس نے پانی کو چمڑا ہٹا کر نیچے جو ہے نا حشفہ اس میں پانی داخل نہیں کیا تو آیا اس کا غسل ہوا کہ نہیں؟ اس کا غسل ہوا یا نہیں؟ بعض فقہا فرماتے ہیں اس کا غسل جائز ہے۔ علامہ قاضی خان رحم اللہ نے فرمایا چونکہ یہ خلقی چیز ہے، ان کو آپ تھوڑے نال لایا جی، مطلب خلقتاً نال ہے جی، تو لہذا اگر اندر پانی داخل نہیں ہویا تے جائز ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حشفے کا حکم خارج کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ چمڑا پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ والا صح و اصح یہی ہے، اصح یہی ہے۔ گل سمجھیے آپ؟ اب اگلا مسئلہ سمجھے، شرح دھیان کریں۔ لأن لہو اس لیے کہ اس اندر والی جگہ کے لیے حکم ہے ظاہر کا۔ گل سمجھیے، ختنہ شدہ جو جگہ ہے اس کے لیے ظاہر کا حکم ہے، وہ وجود کے داخل میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پیچھے پڑھ چکے ہو، حتیٰ کہ بول جب اترا الیہ اس چمڑے کے اندر یعنی نالی سے باہر آ گیا اور چمڑے کے اندر پہنچ گیا ہے اور باہر ابھی نہیں نکلا، ان طاقت الوضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کل سمجھیے، اور منی جب خارج ہو جائے اس چمڑے تک، ابھی باہر نہ نکلے لیکن احلیل سے باہر نکل جائے تو واجب الغسل بالاجماع ہے جی، سمجھے؟ تو لہذا اب چمڑے کے اندر والا جو حصہ ہے سمجھائیے، یعنی حشفے کا باہر والا حصہ اور چمڑے کے اندر والا حصہ، اس کے لیے ظاہر کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ظاہر کا حکم ہے۔ وَقَذَا صَحَّحَهُ الزَّيْلِعِيُّ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ۔ نوازل کے اندر یہ جزی ہے، لا یجزیہ ترکہ، نہیں کافی اس کو ترک اس کا۔ ایک لفظ ہے نا نوازل کے، علامہ حلبی اس کی شرح کرتے ہیں، یعنی ترک کرنا ادخال ماں کا کلفہ کے داخل میں۔ کل سمجھیے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ کمال الدین رحم بن حمام رحم اللہ نے فرمایا اول اصح ہے، اول کیڑا کہ اگر پانی داخل نہ کرے تو کیا ہے؟
غسل جائز ہے. دھیان کر رہے مہربانی. اول کیونکہ حرج ہے. کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ خلقتاً حرج ہے کہ اس کو چمڑے کو پیچھے ہٹانے میں تکلیف ہو سکتی ہے. علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حمام ہمارے سارا آنکھوں پہ، لیکن یہاں حرج غیر مسلم ہے. حرج چمڑا پیچھے ہٹانے میں کیا تکلیف ہے جی؟ تو وَكَوْنُهُ خلقتاً، اور خلقتاً ہونا اس کے لیے کوئی اثر نہیں ہے. جو چیز خلقتاً اوپر چڑھ جائے اور نیچے وہ پانی داخل ہو سکتا ہو تو وہ تو پانی داخل کرنا ہے جی. کل سمجھیا؟ لہذا ثانی اصح ہے، کیونکہ تطہیر کا جو امر ہے نا فطہروا، اس کی وجہ سے کون اصح ہے؟ ثانی اصح ہے. تو یہاں دیکھ لو علامہ نے ابن حمام رحمہ اللہ کی بات کے خلاف فرمایا کہ یہ اصح ہے. کون سا؟ ثانی، جس کو جزی میں بیان کیا گیا ہے. کل سمجھیے مطلب ہے. چلو اور کوئی پلے پئی جے. اور اقلف نے، اقلف وہ جس کا ختنہ نہیں کیا گیا، اور اقلف نے جب غسل کیا اور نہیں داخل کیا پانی چمڑے کے داخل میں، وہ اندر چمڑے دے جی. فرمایا بعض فقہاء نے جائز ہے غسل اس کا، اور فرمایا ہے بعض فقہاء نے نہیں جائز، اور یہی اصح ہے جی. اور اقلف نے جب غسل کیا اور نہیں داخل کیا اس نے پانی کو چمڑے کے داخل میں، کہا ہے بعض فقہاء نے جائز ہے غسل اس کا، اور فرمایا ہے بعض فقہاء نے نہیں جائز غسل اس کا، اور یہ اصح ہے. اور اقلف نے جب غسل کیا اور نہیں داخل کیا پانی کو چمڑے کے داخل میں، تو فرمایا ہے بعض فقہاء نے کہ جائز ہے غسل اس کا، اور فرمایا ہے بعض فقہاء نے نہیں جائز، اور یہی اصح ہے. چلو شاباش بابین. وَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ حَتَّى صَارَ فِي كُلْفَتِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ. بس اچھا جی. اب یہ مسئلہ تو وضو کا ہے، یہاں بیان کر رہے ہیں، پیچھے بھی ابھی آ بھی گیا شرح میں. اور اگر نکلا بول اس کا، کس کا مکلف؟ اسی سارے، حتیٰ کہ پہنچ گیا اس کے کلفہ میں. کلفہ سے مراد یہ جو ختنہ شدہ جگہ ہے نا، اس کے اوپر جو چمڑا چڑھا ہوا ہے اس کے اندر والے حصے کو کلفہ کہتے ہیں. کل سمجھیا؟ اور جہاں وہ جگہ کٹی ہوئی ہے جس جگہ سے، اس کو حشفہ کہتے ہیں جی. بس لازم ہے اس پر وضو بالاجماع، اگرچہ نہ ظاہر ہو کلفہ کے خارج کی طرف. گل سمجھیا؟ اگرچہ باہر نہ بھی نکلے، جب پانی احلیل سے باہر آ گیا ہے تو اس پر فرض ہو گیا ہے. نہ غسل تو نہیں، اس نال تو منی نہ خارج ہوئی نا، بے وضو اس پر بے وضو ٹوٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ وضو مقصد ہے جی. قضا فی الخلاصہ فتاوی قاضی خان وغیرہ سب کے اندر یہ جزئی بیان ہے. چلو شاباش. اور اگر نکلا بول اس کا حتیٰ کہ پہنچ گیا اس کے کلفہ میں، بس اس پر وضو ہے بالاجماع. شاباش. اور اگر نکلا بول اس کا حتیٰ کہ پہنچ گیا اس کے کلفے میں، بس اس پر لازم ہے وضو بالاجماع. اور اگرچہ نہ ظاہر ہو. ہاں، کون؟ پیشاب او کلفے سے خارج، چمڑے سے خارج اگرچہ ظاہر نہ ہو تب بھی وضو ٹوٹ گیا. آگے جی. ہاں بھائی. راجل اتصل وبقي بين اسنانه طعام جی. قال بعضهم ان كان زائدا على قدر الحمصة لا يجوز غسل. ہمسا بھی تے ہم ماسا تے بھی ہوتا ہے دونوں لفظ ہیں جی. چلو جی. لا يجوز. اچھا جی. مسئلہ یہ ہے کہ رجل نے مطلب سیگے مذکر ہونے عورتوں میں نال ہوندیاں نے. رجل نے غسل کیا، اس کے دانتوں کے درمیان طعام باقی رہ گیا، کوئی کھانے کی چیز باقی ہے، کس میں؟ دانتوں میں. تو آیا اس کا غسل ہوا کہ نہ ہوا؟
اس کا غسل ہوا ہے. وہ جی باہر کڈ لو نا جی وہ تو ٹھیک ہے نا کڈ لو پھر تو گل مک گئی نا وہ کڈیا کو نہیں تو غسل کر لیا آیا غسل حاصل کر لے جی. بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ چنے کی مقدار سے زائد ہے تو غسل جائز نہیں ہے. گل سمجھیے کیا ہے چنے کی وکال بعضهم اگے آ رہے ہیں پلے پہ کہ نہیں ایشا بس. اور کندہ مانا جی رجل نے غسل کیا اور باقی رہ گیا اس کے دانتوں کے درمیان طعام من خبز او غیر روٹی یا کوئی اور چیز جی سمجھ آئی نا جی من خبز او غیر. بعض فرمایا بعض فقہا نے اگر ہو طعام زائد چنے کے اندازے پر تو نہیں جائز غسل اس کا. چلو رجل نے غسل کیا اور باقی رہ گیا اس کے دانتوں کے درمیان تو عام. فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر ہے تو عام زائد چنے کے اندازے پر نہیں جائز غسل اس کا. غسل کیا اور باقی رہ گیا اس کے دانتوں کے درمیان تو عام. فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر ہے تو عام زائد چنے کے اندازے پر تو نہیں جائز غسل اس کا. وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے وہ چنے کے اندازے کے برابر یا اقل تو جائز ہے اس جزی کے مطابق. ظاہر جب زائد ہے تو جائز نہیں تو پھر چنے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو جائز. یہ اس مسئلے کی بنا کس پر ہے؟ یہ بنا ہے روزے کے فساد پر. اللہ فساد الصوم میں بالاول کہ چنے سے زائد ہو چیز دانتوں کے درمیان تو اس کو وہ نگل جائے تو کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. وہ جو سحری کی ہے نا دانتوں میں کوئی چیز بچ گئی تھی تو اس کو دن کے وقت زبان سے حرکت دے کر نکال کر نکل گیا تو وہاں وہی ہے کہ چنے سے اگر کے اندازے سے زائد ہے تو اگر چنے کے برابر ہے تو ہاں. فتویٰ کس پر ہے؟ روزے کے مسئلے نہیں پڑھ رہے ہیں وہ جس پر قیاس کر رہے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں جی. تو فکان للفم پس ہوگا منہ کے لیے اس طعام کی طرف نظر کرتے ہوئے ظاہر کا حکم نہ کہ ثانی کا علامہ ذکرہ فی خزانۃ الاکمل. اب مسئلہ کیا ہے کہ مفسد للصوم کون ہے؟ وہ ہے جو زیادہ ہو چنے کے اندازے پر اور چنے کا اندازہ معاف ہے. پس ہے اس کے لیے نظر کرتے ہوئے اس کی طرف حکم باطن کا یعنی چنے سے زیادہ ہے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ظاہر ہے یہ ظاہر کے حکم ہے لہذا اس کو ہٹانا ہے تب غسل ہوگا نہیں ہٹائیں گے تو غسل نہیں ہوگا. اور اگر چنا اور چنے سے کم ہے اس کے لیے باطن کا حکم ہے تو باطن جو ہوتا ہے اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہوتا حکم تو ظاہر کو دھونے کا ہے. گل سمجھیا اس طرح یہ بیان کیا ہے. خلاصہ کے اندر یہ جزیہ ہے کہ ان کان کثیرن یستبین للناظر کہ اگر وہ کثیر ہے دیکھنے والے کو ظاہر ہو رہا ہے جیسا کہ کسی کا دانت گر گیا تو وہ منہ کھولے تو نظر آتا ہے نا اگر وہ اس طرح نظر آ رہا ہے وہ طعام کا ٹکڑا تو واجب ہے پانی کا پہنچانا اگرچہ وہ بس پانی کا پہنچانا ضروری ہے اور اگر تھوڑا ہے اس سے کہ نظر نہیں آتا ہے باہر سے تو پھر کیا ہے معاف ہے. گل ختم. مسئلہ نمبر مڈو شڈو تواہن ہنو سمجھے نا پیسنے والے اگر ہے اس کے جو پیچھے تواہن ہیں وہ داڑھی سوراخ ہنے کیڑا لگ گیا سوراخ اور اس میں کوئی چیز پڑ گئی ہے تو واجب ہے پہنچانا پانی کا اس تک. گل سمجھیے ایشا بس گل مک گئی. اگر تکلیف دیتا پھر تو نہیں نا مطلب ٹکڑا شکڑا پھنس گیا تو انہوں کڈ کے تھلے پانی پہنچانا ضروری ہے. کدوں غسل کرنے لگے
وضو میں تو سنت ہے نا کلی گل غسل دی چلتی پئی ہے. وفل فتاوا فی باب النون، فتاوا میں باب نون میں ہے کہ اگر اس کے دانتوں کے درمیان طعام ہے اور نہیں پہنچا پانی اس کے نیچے غسل من الجنابت میں تو جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی لطیف شے ہے، پہنچ جاتی ہے نیچے غالباً. تو صاحب خلاصہ نے فرمایا ہے کہ اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا. گل سمجھیے بھائی وہاں جو لکھا ہے دانتوں میں طعام ہے، پانی نیچے نہیں پہنچا ہے غسل جنابت میں تو جائز ہے، کیونکہ پانی ایسی لطیف چیز ہے جو نیچے پہنچ جاتی ہے. اچھا جی اگر چلو وقال بعضهم ان كان صلبا مبدوغا متأكدا جی لا يجوز غسله لا يجوز غسلہ. چلو اچھا جی مسئلہ دوسری کوئی مسئلہ چل رہا ہے. تو بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ سخت چیز ہے سمجھائیے اور وہ ممدوغن چبائی ہوئی ہے اور چمٹ گئی ہے، متعقدن پکی چمٹ گئی ہے چبائی ہوئی، سمجھائے نا جی. ایک روٹی دا ٹکڑا چبایا نہیں کسی پاس لگ جائے تو اون دے وچ چونکہ وہ جڑنا وہ لیس نہیں پیدا ہوندی تو وہ پانی جے کروڑی کرو گے تو پانی تھلوں نکل جائے گا. چبانے تو بعد روٹی ہوندی تے لیس پیدا ہو جاندی ہے. اگر وہ چبائی ہوئی ہے اور سخت ہے اور چمٹ گئی ہے، متعقدن پکی چمٹ گئی ہے، کس طرح؟ اس حیثیت سے کہ اس کے اجزاء میں تداخل بحیث و تداخلت اجزاؤہ کہ جزء آپس میں داخل ہو گئی ہے، یعنی اس میں بالکل سختی پیدا ہو گئی ہے اور اس کے لیے لزوجت ہو گئی ہے اور چپکا ہے علاقۃ چپکنا یہ ہو گیا جیسا کہ آٹا ہوتا ہے. اگر اس قسم کی چیز ہے تو اب لا یجوز غسلہ قلّا او کاثرا وہو الاصح. کیوں؟ پانی کا نفوذ ممتنع ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں ضرورت کوئی نہیں ہے اور حرج بھی کوئی نہیں ہے. کیا ہے کوئی صاف انگلی مار کے صاف کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا ہے کوئی حرج؟ ایسا برخلاف روزے کے، کیونکہ روزہ چونکہ ہر بندہ سحری کرتا ہے تو وہاں پہ دانتوں کو بالکل ذروں سے صاف کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے روزے کا مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے. گل سمجھیے. ایشا بس فین تحرزا بقائے فلسنان و سب کے حلق معری کے حرجن، وہ تھوک سے گھل کر نیچے چلا جاتا ہے، لیکن ولا حرج فی ازالتہ فی الغسل، لہذا یہ دونوں جدا جدا ہو گئے، روزہ علیحدہ ہو گیا اور غسل علیحدہ ہو گیا. گل سمجھیا. علاوہ ازیں یہ ہے کہ اکثر فقہا کا تو فتویٰ یہ ہے کہ چنے کے برابر ہو تب بھی روزہ ٹوٹتا ہے، چنے سے کم ہو تب معافی ہوتی ہے، تب معافی ہوتی ہے. گل سمجھیے. اے شابہ سے تو خلاصہ کیا نکلا کہ وہ چیز کو ہٹانا چاہیے. اگر اس میں وہ جو ہے نا سختی آ گئی، چونکہ چبانے سے ہی وہ چیز چمٹی ہے. اگر کوئی چاول ثبوتا کسی پاس لگا ہے تو وہ بھی ایڈا چمڑتا نہیں کہ تھلے پانی نافذ نہ ہو جی. ہاں جی، یعنی وہ بندہ خود دھیان دے سکتا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے جی. دانتوں کے اگر درمیان داخل ہو جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، لیکن دانتوں کے درمیان میں سوراخوں میں تھوڑا تھوڑا اگر میل چہل نا کوریڑا شیڑا پسیا سارے دا یہ غسل نو مانے نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے بندے وچوں ہر وقت وہ کڈن بڑا مشکل نے. ہوں اس نو ویخ کے سنت سمجھو ہاں کہ فرمایا کھانا کھانے کے بعد خلال کرو تنکے سے. ہوں سمجھے اس دی حکمت جی کہ خلال کرتے رہاں گے تو بچ جڑا ہے نا وہ چپا چپا جم کے تے پہاڑ نہیں تیار ہون گے، جے نہ خلال کریں گے تو پھر دنداں تے وہ چڑھنا چنگا بڑا گند چڑھ جاندے ہیں جی. ہے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منع کرو جی. اور فرمایا بعض فقہا نے اگر ہو سخت چبائی ہوئی پکی تو نہیں جائز غسل اس کا. شاباش جی. اور فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر ہو سخت چبائی ہوئی پکی نہیں جائز غسل اس کا. شاباش. فرمایا ہے بعض فقہا نے اگر ہو سخت چبائی ہوئی پکی تو نہیں جائز غسل اس کا. جی. وذکر فی المحیط اذا کان علی ظاہر بدنہ
جلد و سم جلد سمکن جلد جلد و سمکن جلد بھی اندر جلد بھی چلو سمکن او سمکن سمکن او خبز ممبوغ ٹھیک ہے. قد جف واغتسل او تودع ولم يصل الماء الى ما تحته لم يجز. ایسا بس محیط کے اندر یہ جزی ہے کہ اگر ہو ظاہر بدن پر مچھلی کا چمڑا اور جو مچھلی کے پتے ہوتے پتے کو نہیں ہوتے اگر وہ سنو یار بے وہ مچھلی کا چمڑا وجود پہ لگا ہوا ہے ظاہر بدن پر یا روٹی چبائی ہوئی ایک ٹکڑا ویسے نہ لگ جائے وہ چمڑنے والی کو نہیں ہوتی منہ جیسے روٹی چبا لو تو اندر نہ وہ ذرے جڑے ملتے ہیں انہوں لیس پیدا ہو جاتی ہے یا روٹی چبائی ہوئی یہ کسی کے اتنے لگ گئی وجود تے ظاہر تے تحقیق خشک بھی ہو گئی ہے پھر اس نے اتارا نہیں ہے غسل کیا یا وضو کیا اور اس وہ جو مچھلی کا چمڑا لگا ہوا ہے یا وہ خشک جو روٹی چپکی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو حکم یہ ہے کہ لم یا جز یہ غسل وضو جائز نہیں ہے. کل سمجھی کہ کوئی نہ ایک اسی طرح میل خشک ناک میں جڑی جگہ نرم ہو جتنے پانی پہنچانا فرض ہے ان اندر اندر مراد ہے شاباش. اسی طرح میل جو خشک ہے ناک میں وہ بھی اگر کسی نے ناک صاف نہیں کیا تو غسل نہیں. باوجہ واجب ہونے تعمیم غسل کے سارے بدن کے لیے اور یہ چیزیں منع کرتی ہیں پانی کے پہنچنے کو بوجہ اپنے سخت ہونے کے پلے پیا اے شاباش سے. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں جب ہو بندے کے بدن کے ظاہر پر مچھلی کا چمڑا یا روٹی کا ٹکڑا چبایا ہوا تحقیق خشک ہو گیا ہے اور غسل کیا اس نے یا وضو کیا اس نے اور نہ پہنچا پانی اس جگہ کے جو نیچے ہے اس شے کے کس کے اور مچھلی کا چمڑا تو روٹی چپکائی یار کمال ہے تو نہیں جائز کیڑی شے ہاں چلو جی. ذکر کیا گیا ہے محیط میں جب ہو بندے کے بدن کے ظاہر پر مچھلی کا چمڑا اور روٹی کا ٹکڑا چبایا ہوا تحقیق خشک اور غسل کیا اس نے اور وضو کیا اس نے اور نہیں پہنچایا پانی کو طرف اس شے کے جو اس کے نیچے ہے تو نہیں جائز وضو اس کا غسل. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں کہ جب ہو بندے کے ظاہر بدن پر مچھلی کا چمڑا یا روٹی چبائی ہوئی تحقیق خشک ہو گئی اور غسل کیا اس نے یا وضو کیا اس نے اور نہیں پہنچا پانی طرف اس شے کے جو نیچے ہے اس شے کے تو نہیں جائز وضو اور غسل اس کا. سمجھائیے آپ اس طرح ناک کی جو خشک میل ہے ناک بھی صاف کرنا ہے. آگے جی وقال فی الذخیرۃ فی مسعدۃ الحناء والتین والدرن. چلو جی یجزئ وضوءہم لضرورت وعلیہ الفتوی. بس ذخیرہ کے اندر میدی اور مٹی اور میل کے مسئلے میں یہ لکھا ہوا ہے میدی سے مراد رنگ نہیں ہے. کل سمجھیا میدی لائی رنگ تے چڑھیا اندے کو نکے نکے ذرے وجود تے باقی نے اے مراد ہے رنگ نہیں مراد. رنگ نال اختلاف ہی نہیں سنتے ہو کہ یعنی بیان خالتا تو احتادا بت بہی و باقیہ من جرمی ہی علا بدن ہے. گل سمجھیا کہ میدی دے اجزاء باقی لے گئی کچھ اجزاء باقی بچ گئے یا مٹی لگی ہوئی ہے یا میل ہے اذا باقیہ علی البدن ہے. تو مسئلہ یہ ذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ کافی ہے وضو ان کا. دلیل کیا ہے؟ بوجہ ضرورت کے. بوجہ ایک
مطلب مٹی ذرا لگ جانی، میل کچال رہ جانی، مہندی لائی ہے بندے ات لانا سنت ہے، منع نہیں ہے، تے ہاتھ زخمی ہو جان پھر بھی لانا جائز ہے، سمجھ آئیے جی، تے وہ لائی ہے لیکن کو ذرا رہ گیا ہے تے بھی یہ بھی چونکہ مجبوری ہے تو لہٰذا بھی اگر یہ وجود پر ہیں تو ان کا وضو جائز ہے، ان کا وضو جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پانی نیچے داخل ہو جاتا ہے کیونکہ مٹی میں، میل میں، مہندی کے ذروں میں تخلخل ہے اور عدم لزوجت اور عدم صلابت ہے۔ مطلب کچھ چیزاں ہونے جنیاں خارج موجود نے تو مٹی ہے نا، ان دے ذرے جڑے نے اے مہندی دے ذرے جڑی تلا کے خشک ہوندی ہے، خشک ہونے تو بعد ان دے ذرے یا اس طرح میل جڑی ہے یہ وہ جی شے نہیں بھی جڑی چنگی کی ہوندی ہے انج کر کے سخت تے نال چمڑدی پانی وچ نہیں بڑھ سکدا، انج دی نہیں ہوندی، سمجھ آئیے، ان دے ذرے وکھرے وکھرے نے جی، تخلخل ہوے تو پانی وچ داخل ہو جاندا ہے جی، لوہے دے وچ پانی بڑھ جاندا ہے تے فوم دی یہ فوم کیوں تخلخل، سمجھے بھی جڑے ذرے نال جڑے نے انہاں ذریاں دے وچ خلا ہے تے وچ پانی بڑھ جاندا ہے، اے مطلب ہے جی۔ وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر قانون یہ ہے کیونکہ معتبر ان تمام کے اندر پانی کا نفوذ اور پانی کا پہنچنا ہے بدن تک، جیڑی شے دے وچ لگن تو بعد پانی تھلے پہنچ جاتا ہے وہ مانے کوئی نہیں، تے جن دے تھلے پانی نہیں پہنچتا، قانون اصل اے گل سمجھیے، ہمیشہ بکی آکھے منع کرو جی۔ اور فرمایا ہے ذخیرہ میں مہندی کے مسئلے میں، مہندی ہوں نا مہندی، کافی ہے وضو ان کا، اے یجزئ باب آ گیا، سمجھے تم دسے سی بابا جا ضرورت کے، تو قانون وہی ہے بھی اویلین الماء، اور اسی پر فتویٰ ہے، چلو چلو شاباش۔ اور فرمایا ہے ذخیرہ میں، مہندی کے مسئلے میں اور مٹی کے مسئلے میں اور میل کے مسئلے میں کافی ہے وضو ان کا بوجہ ضرورت کے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر اور کہا ہے ذخیرہ میں، مہندی کے مسئلے میں اور مٹی کے مسئلے میں اور میل کے مسئلے میں کافی ہے وضو ان کا ضرورت کے لیے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔